بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے پروگرام کے آغاز میں آپ کو کچھ دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، لیکن یہ کوئی فائل فوٹیج نہیں تھی۔ یہ جو دھماکے ہیں یہ اسلام آباد کے پہاڑوں میں ہو رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو پرانے دھماکوں کی آوازیں نہیں سنوائیں، یہ آج کی اور کل کی فوٹیج تھی۔ اور یہ جو اسلام آباد میں دھماکے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ بارود کے ذریعے قانون کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، اور جب قانون کی دھجیاں بکھرتی ہیں تو سیاست میں گندگی پھیلتی ہے، اور جب سیاست میں گندگی پھیلتی ہے تو پھر ہر طرف بے چینی اور انتشار بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسلام آباد میں یہ جو گندگی پھیل رہی ہے اس طرف میں بعد میں آؤں گا، پہلے کراچی کا ذکر ہو جائے۔ کراچی میں کچھ لوگ شہر سے گندگی صاف کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست سے گندگی کو صاف کریں گے۔ تو شہر سے گندگی صاف کرنا آسان کام ہے یا سیاست سے گندگی صاف کرنا آسان کام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کچھ دیگر ایشوز بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے کراچی میں موجود مہمان کا تعارف کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہیں جناب رضا ہارون صاحب۔ ابھی تک ان کی پارٹی کا نام تو سامنے نہیں آیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھی بن چکے ہیں۔ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے کیڈ، جناب غلام سرور خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور عمران ظفر لغاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم رضا ہارون صاحب سے۔ السلام علیکم رضا ہارون صاحب۔ وعلیکم السلام حامد بھائی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ میں آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ جو ہے کچھ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، کچھ میں فگرز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے معلوم کیا کہ پاکستان میں جو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، تو تقریباً 321 پارٹیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ، اس کے 18 گروپ مختلف ناموں سے رجسٹرڈ ہیں۔ 18 گروپ ہیں مسلم لیگ کے، اور پیپلز پارٹی کے 4 گروپ رجسٹرڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک گروپ کے سربراہ زرداری صاحب ہیں، اور دوسرے گروپ کے سربراہ بلاول صاحب ہیں، ایک گروپ کے سربراہ غنوہ بھٹو صاحب ہیں، اور ایک اور گروپ کے سربراہ صفدر عباسی صاحب ہیں۔ ایم کیو ایم کے بھی 2 گروپ ہیں، اور ایک تیسرا گروپ جو ہے وہ مہاجر اتحاد تحریک کے نام سے رجسٹرڈ ہے۔ جے یو پی کے بھی 6 گروپ ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے بھی 2 گروپ ہیں، جے یو آئی کے بھی 2 گروپ ہیں، اے این پی کے بھی 2 گروپ ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے بھی 2 گروپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ رضا ہارون صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب آپ بھی ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، تو یہ جو نئی پارٹی ہے یہ سیاست سے گندگی کو صاف کرے گی یا اس سے سیاست میں مزید گندگی پھیلے گی؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ حامد بھائی دیکھیں، ایک نئی پارٹی وجود میں آئے گی، نہ تو یہ کسی کا گروپ ہوگا، نہ یہ کسی کا دھڑا بنے گا، نہ اس کا مقصد کسی ایک پارٹی کو فوکس کرنا ہوگا۔ یہ نیشنل لیول کی ویژن کے ساتھ اور نیشنل لیول پہ پھیلانے کے لیے اس پارٹی کو جو ہے وہ انوگریشن انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ جہاں تک رہ گئی گندگی کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو ہماری گندی ہمیں جو ورثے میں ملتی چلی آ رہی ہے ہر سیاسی جماعت سے، یا معاشرے میں جو گندگی موجود ہے، ہر دونوں چیزوں کی صفائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے صفائی کا طریقہ کار جو ہے وہ بیسٹ یہ ہے کہ تھرو ڈیموکریسی، تھرو ایجوکیشن، بائی گیونگ عوام، پاکستان کے عوام کو ایجوکیٹ کر کے، ان کو انفارم کر کے، ان کو یہ چوائس دینا کہ پاکستان کے عوام اس گندگی کو صاف کریں تھرو دا پاور آف بیلٹ، not through the power of bullet or the threat of bullet۔ یہ ہمارا اگر اور آپ کا اور ہمارا اور پاکستان کے لوگوں کا یہ ویژن ہوگا تو سیاست سے گندگی صاف ہو جائے گی، اور جب سیاست سے گندگی صاف ہوگی حامد بھائی تو پھر یہ سیاسی جماعتوں کو شہر میں جھاڑو نہیں لگانا پڑے گا۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ نیشنل لیول کی پارٹی ہوگی اور آپ کا فوکس صرف ایک سیاسی جماعت نہیں ہوگی، تو کیا ہم یہ امید کریں کہ آپ کی جو نئی پارٹی ہے اس میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور دیگر پارٹیوں سے بھی لوگ آئیں گے؟ یہ بھی جو ویلکم ہے، جو آنا چاہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے، جو ہمارے ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ کو سبسکرائب کرنا چاہتا ہے، اور جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے ان دا فارم آف اپنی سروسز عوام کے لیے دینا چاہتا ہے، فار اے بیٹر کاز، فار ڈیموکریسی، فار پاکستان، ایوری بڈی از ویلکم۔ سب، نہ صرف ان پولیٹیکل پارٹی کے لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا بیسک ایم نہیں ہے۔ ہمارا بیسک ایم ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے حامد بھائی، اگر آپ ان ساری 300 کتنی جماعتیں آپ نے بتائیں، اگر ان کی ٹوٹل ممبرشپ لے لیں تو وہ پاکستان کی پاپولیشن کی 5% بھی نہیں ہوگی۔ میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں۔ پاکستان 20 کروڑ افراد کا وطن ہے،
اس پوری پولیٹیکل پارٹیز کی ممبرشپ چند لاکھ سے زیادہ نہیں ملے گی آپ کو. تو ایک بہت بڑا پاکستان کا طبقہ آبادی تو اس سیاست کو سبسکرائب ہی نہیں کرتا. اچھا, وہ ہمارا ٹارگٹ ہے, وہ ہمارا آڈینس ہے. اچھا, آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ایک سیاسی جماعت کی گنجائش پاکستان کی سیاست میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس طرح جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے, پولیٹیکل کلچر فروغ پا رہا ہے, اس میں اگر مزید سیاسی جماعت آتی ہے تو یہ بہت خوشائند بات ہے. اور بالخصوص میر صاحب, جو پچھلے عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم نے حال دیکھا ہے 2013 کے الیکشن میں, اس میں ملک میں جو ایک کمپٹیشن کی فضا پیپلز پارٹی ورسز باقی جماعتیں یہ ماضی میں رہی ہیں, اور بڑا ایک صحت مند مقابلہ پاکستان کے ہر صوبوں میں آپ کو نظر آتا تھا, وہ اس 2013 کے الیکشن میں بدقسمتی سے دیکھنے میں نہیں آیا. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دوبارہ گرو کرے, اور اگر نئی بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے تو پاکستان بھر میں قومی پارٹی کے طور پہ گرو کرے. گنجائش بالکل موجود ہے. اچھا, غلام سرور خان صاحب, اگر کراچی کے لوگ, کراچی کے ایم پی ایز اگر وہ بڑی تعداد میں مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ اور رضا ہارون صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ تحریک انصاف سے مایوس ہو چکے ہیں؟ نہیں, کم از کم ود ان ایم کیو ایم یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تحریک انصاف اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. تحریک انصاف نے گزشتہ انتخابات میں 8 لاکھ ووٹ لی ہے, اور ابھی لوکل باڈیز میں بھی ہم نے بہت ساری سیٹوں پہ کانٹیسٹ کیا ہے. کہیں جیتے ہیں یا جہاں آ رہے ہیں وہاں رنر اپ ہم ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے, کم نہیں ہوا. اچھا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ٹوٹ پھوٹ جو بھی ہونی ہے یہ ایم کیو ایم کے اندر ہی ہونی ہے. اچھا, صرف ایم کیو ایم کے اندر. عمران ظفر لغاری صاحب, یہ جو آپ کے دوست ہیں رضا ہارون صاحب, یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ, انیس قائم خانی صاحب کے ساتھ مل کے ایک نئی پارٹی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حامد صاحب, جہاں 321 پارٹیاں وہاں 322 یا 400 بھی کر لیں 2018 کے الیکشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ڈیمیج شاید اتنا نہیں ہوگا, چاہے اس میں کوئی بھی جو فیڈریشن کی پارٹی آئی ہے. یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص کانسٹیٹیونسی کی آپس کی. نہیں, لیکن رضا ہارون صاحب کہہ رہی ہیں نیشنل پارٹی ہوگی. بالکل نیشنل پارٹی ہوگی. بالکل میں رضا کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ لوگ نیشنل پارٹی بنانے جا رہے ہیں, اور پہلے بھی ایم کیو ایم کا ایک بار آپ کو یاد ہے کہ مشرف کے دور میں نیشنل پالیٹکس کی طرف رجحان بڑھا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک رضا جوک ہے, اس کی اب اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اپنی پارٹی بنا رہا ہے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اگر بنی بھی تو ایک مخصوص کانسٹیٹیونسی ہوگی, جو کہ سندھ کے اندر جو شہر ہے ان سے باہر نکلنا اس کے لیے تھوڑا سا کب از وقت ہوگا کہنا. اور 2018 کے الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بہت جلدی ہے اس الیکشن میں جانا. ان کو اور اسٹرگل کرنی چاہیے, اور ان کو جانا چاہیے 2022 یا 23 کے الیکشن میں, کیونکہ 2.5 سال بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے. رضا ہارون صاحب, عمران ظفر لغاری صاحب جو ہیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک مخصوص کانسٹیٹوئنسی, یعنی کہ اردو سپیکنگ طبقہ جو ہے یہ اس کے اندر ایک پارٹی بنے گی. اس امپریشن کو آپ کیسے دور کریں گے؟ بیسکلی حامد بھائی, مائنڈ سیٹ یہی ہے ہمارے یہاں. پولیٹیکل سائنس کو اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ جی مسلم لیگ ہے تو وہ ایک خاص طبقہ آبادی کی نمائندہ ہے. پیپلز پارٹی کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ آبادی کو نمائندہ ہے. اے این پی کا اگر آپ ذہن میں لائیں تو فوراً آپ کے یہاں ایک صوبہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں کونوٹیشنز ہیں, ہر پارٹی کے ساتھ یہ اسٹگماز ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں, ہمارا ویژن ہے کہ اسی اسٹگما کو توڑنا ہے, ورنہ پھر کیا چینج ہے؟ 321 پارٹیاں ہیں, چل رہا ہے, ہو رہا ہے. کوئی چینج لانے کی بات جو ہے وہ یہی تو ہے کہ ہمارا کوشش یہی ہے, ہماری تھاٹس یہی ہیں, ہماری جد و جہد یہی ہے کہ اسی کے اس اسٹیٹس کو سے ہٹ کے کوئی کام کرنا ہے, کوئی نئی بات کرنی ہے, کچھ ملک کے اندر پھیلنا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں, یا کل رات کو میرے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات ہوئی جو کہ ناران سے آئے ہوئے تھے, چند لڑکے تھے, اسٹوڈنٹس تھے, وہ کل یہاں ملاقات کر کے گئے. میں ان سے ملا تو کہنے لگے رضا بھائی آپ بتائیں ہم کہاں سے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. کہہ رہے ہیں ناران سے, ہم نے جب 3 تاریخ کو پریس کانفرنس ہوئی تھی تو ہم اس کے بعد میں سوچا تھا ہم جا کے ملیں گے. تو کل میری ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ ہوگا, میریکلز بھی ہوتے ہیں, چینجز بھی آتے ہیں, لوگوں کے سوچنے کا انداز بھی بدلتا ہے, لوگوں کو آلٹرنیٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں, میں نے جیسے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ آباد بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سبسکرائب نہیں کرتا. یہ 90% سے اوپر لوگ ہیں پاکستان کے. تو ہمارا ویژن اور ہمارا آڈینس وہ لوگ ہوں گے حامد بھائی
اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. ایک نیک مقصد ہے, ایک اچھی کوشش ہے, ایک اچھی سوچ ہے, اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. باقی ایوریبڈی ہیز اے رائٹ ٹو دیئر اوپینین. عمران کا بہت احترام, عمران کے ایک اوپینین ہے, ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہیو اٹ. اچھا, آپ 23 مارچ کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ بھی ایک جلسہ کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسے جو ہیں ان سے کراچی میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہونا نہیں چاہیے, یہ ایٹماسفیئر چینج ہونا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ اس شہر سے فی الوقت اس کے پاس اس کا مینڈیٹ ہے, اور وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے, بالکل کرے. لوگوں کو کنونس کریں, لوگوں کو بلائیں, لوگ ان کے پاس جائیں. رائٹ ٹو اسمبلی, رائٹ ٹو فرنچائز, سب ان کے پاس چوائس ہے, اس کو کریں. اسی طرح جب ہم جلسہ کرنا چاہیں, ماحول بھی چینج ہونا چاہیے. حامد بھائی 67 ایئرز 68 ایئرز ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے, ابھی تک ہم اسی چکر میں لڑ رہے ہیں. ہماری سوچ یہ ہے کہ جی آپ جلسہ کر سکتے ہو, آپ نہیں کر سکتے. آپ کرو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, میں کروں گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. آپ جلسہ اناؤنس کریں, آزاد فضا ہو, کھلی جگہ ہو. جو جس کے جلسے میں جانا چاہتا ہے ویلکم. کوئی کمپٹیشن ہیلدی بھی کبھی ہو جائے, ہمیشہ ہم نیگیٹیوٹی کے ساتھ نہ چلیں. تو یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ سب کے ذہنوں میں آنی چاہیے, اس کی ضرورت ہے پاکستان کو. آپ کے بارے میں جنرل اوپینین لوگوں کی بڑی پازیٹیو ہے, لیکن آپ کے جو کچھ ساتھی ہیں ان کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اور یقیناً آپ اگر شامل ہوئے ہیں تو آپ کچھ سوچ سمجھ کے شامل ہوئے ہوں گے. تو پہلے جن لوگوں کو ایم کیو ایم والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے نکال دیا تھا, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی کے ایم سی کے ایک تنخواہ دار ملازم جو ہیں وہ اب آپ کے ساتھ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے آپ سیاست سے گند کیسے صاف کریں گے؟ دیکھیں حامد بھائی, کسی اسپیسیفک انڈیویجل کی وجہ میں پرنسپل آپ کو بتاؤں گا. پرنسپل یہ ہے کہ ہر آدمی کو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر اس پہ نمبر 1 تو کوئی کبھی کہ الزام ثابت ہوا ہو تو اس کی بات الگ ہے. لیکن میں کہتا ہوں اگر الزام ثابت بھی ہو گیا ہو, فرض کریں, تو اس کو ریہیبلیٹیشن کا تو ایک آپشن, ایک چانس اس کو دینا چاہیے ہر سوسائٹی کو. نہیں, لیکن ابھی بھی اگر وہ سیلری ڈرا کر رہے ہیں کے ایم سی سے, تو کم از کم ان کو وہاں سے ریزائن کر دینا چاہیے. نہیں, یہ بات تو درست ہے نا, میں نے آپ کی بات تو مان لی نا. میں اس آرگیومنٹ میں اس لیے نہیں گیا کہ اس آرگیومنٹ میں اگر سچائی ہے تو آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, ان کو ایسا کر دینا چاہیے تھا, اور جو بھی ہے اس کو ایسا کر دینا چاہیے. میں کہنا نہیں چاہتا, میں آپ کو اگر صرف اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوا, بات کرتا ہوا گزر جانا چاہتا ہوں حامد بھائی, میں اس میں اس وقت جانا نہیں چاہتا کہ میں بہت سارے لوگوں کو بھی اس طرف جانتا ہوں جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ملازم ہیں. تو گورنمنٹ ملازم, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. سن تو لیں حامد بھائی. جی سر, میں تو اپنی طرف اس چیز کو بالکل کوشش کریں گے کہ یہ نہ ہو اور یہ ختم ہو سلسلہ اگر ہو بھی رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو لوگ آپ سے فون کر کے کہہ رہے ہیں نا, میں نام لے سکتا ہوں, میں لسٹ دے سکتا ہوں, میں ان سے بھی کہوں گا پھر کہ جو اصول سب کے لیے ہے وہ پھر آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے, اور اسی طرح آپ بھی اپنائیں, ہم بھی اپنائیں گے. جو ہماری غلطیاں حامد بھائی آپ نشاندہی کریں گے اس کو ہم ٹھیک کریں گے. ہمارے پاس روم فار کریکشن ہے, انسان ہے, غلطی بھی ہوگی, کوتاہی بھی ہوگی, کوئی نشاندہی کرے گا اس کو درست بھی کریں گے, معافی بھی مانگیں گے. اور آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ جو تجربہ آپ کا ہے ہمیں رائے دیں گے, سجیشن دیں گے, اچھے مشورے دیں گے. ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوگی, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, ہماری رہنمائی فرمائیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور اگر دوسری طرف بھی کوئی سرکاری ملازم جو ہیں وہ سرکار سے سیلری ڈرا کر رہے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی غلطی سے آپ کی صفوں میں ایسا آدمی آ گیا تو اسے کہیں برائے کرم وہ ریزائن کر دے. اور قانون جو ہے, قانون بالکل حامد بھائی بالکل قانون ایکسپٹڈ, بالکل بات کریں گے, پتا کریں گے, ایسا ہے تو ضرور ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ رضا ہارون صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہی بات جو ہے نا, یہی بات جو تھی نا, میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں. کئی دفعہ میں نے آپ سے کیا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد میں آئی جی اسلام آباد اور موٹر وے کا جو آئی جی ہے اس کے دفاتر جو ہیں وہ رہائشی علاقوں میں بنے ہوئے ہیں, پرائیویٹ سکول رہائشی علاقوں میں بنے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ کہتی ہے ان کو ہٹائیں, کوئی ہٹاتا نہیں ہے. تو وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہٹا نہیں سکتے, شاید کچھ پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ہیں, بڑے طاقتور ہیں. تو اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد. اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو دھماکوں کی آوازیں آپ کو آ رہی تھی اس کی کیا کہانی ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پاکستان کے اکثر مسائل کا حل ہے سپرمیسی آف لا, قانون کی بالادستی.
قانون کی بالادستی جب نہیں ہوتی اور جب قانون کو بارود کے ذریعے اڑایا جاتا ہے, اس کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں, تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بارود کے ذریعے کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. راشدہ شعیب کی یہ رپورٹ دیکھیے. جی ٹی روڈ سے ٹیکسلا کی جانب جائیں تو نکلسن کی یادگار کے دونوں اطراف مارگلا کی پہاڑیاں تباہی کی داستان سنانے لگتی ہیں. دلکش پہاڑوں کی کوکھ بارود سے بھر کر انہیں پے در پے دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے. اگلا مرحلہ کرشنگ کا ہے. اس دھندے کے لیے اکا دکا نہیں, سینکڑوں مشینیں سرگرم ہیں. پہاڑ پاش پاش ہو کر سیمنٹ, ریت اور بجری کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئے. ہر سو گرد پھیلی ہے. بلاسٹنگ وہ ڈرل مین ہوتے, وہ علیحدہ وہ کرتے. تقریباً 25 سال ہو گئے, کئی مشین لگ گئے. روزہ تو 200-300 کما جاتا. کاروبار گھناؤنا صحیح, ہزاروں مزدوروں کا پیٹ بھی پال رہا ہے. قدرت کے شاہکار ان حسین پہاڑوں کے کٹاؤ نے ماحولیات کے ساتھ قومی ورثے کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے. دن رات جاری کرشنگ اور تودے گرنے سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی. سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ماگلا ہلز نیشنل پارک پر غیر قانونی سرگرمیاں نہ روکی جا سکیں. کس پہاڑ میں بارود بھر چکا, اکثر مزدور لا علم ہوتے ہیں اور بلاسٹنگ کی زد میں آ کر کئی جان سے جا چکے. میرا بھائی نیچے کام کر رہا تھا, پہاڑی کی دوسری مشین والوں نے دھماکہ کیا تھا, اوپر سے سلائڈنگ جو ہوئی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. انصاف کسی کو بھی نہیں مل رہا, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہیں. جی ٹی روڈ کے دائیں جانب پہاڑیاں ماگلا ہلز نیشنل پارک کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ نے اکتوبر 2013 میں ماگلا ہلز نیشنل پارک میں پہاڑوں کی کٹائی کو غیر قانونی قرار دے کر اسے روکنے کا حکم دیا تھا. پھر مارچ 2015 میں عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا. اس آرڈر میں تھا کہ سی ڈی اے ہر کچھ مہینے بعد رپورٹ دے کہ کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہ نہیں کر رہے. اس میں اور کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے گی, اس میں ٹنل بھی بن جائے گا. آپ کی مرگلہ ہلز گئے, آپ کی ماحول کیا, آپ کا اسلام آباد جیسے لاہور کراچی برا حال. ایک اندازے کے مطابق ایک دن میں اوسطاً 25 ٹرک اور 25 ڈمپر تعمیراتی مٹیریل لے کر جاتے ہیں. ٹرک کی یومیہ اوسطاً آمدن 1.5 لاکھ روپے, ڈمپر کی یومیہ آمدن 3 لاکھ روپے ہے. ایک دن میں یہ گاڑیاں اوسطاً 15 پھیرے لگاتی ہیں, یعنی یومیہ 67,50,000 روپے کمائی. یوں سالانہ اوسطاً 2 ارب 3 کروڑ 85 لاکھ روپے کا غیر قانونی دھندا جاری ہے. بجلی کی ترسیل کے لیے ہیوی ٹرانسمیشن لائنز دستیاب ہیں. کیا بل بھی ادا ہوتے ہیں؟ اس کا جواب دینے کے لیے کوئی موجود نہیں. اس بہتی گنگا میں کون کون ہاتھ دھو رہا ہے؟ آئی ایس کو, وابٹا, محکمہ معدنیات, وزارت موسمیات, سی ڈی اے اور نہ جانے کتنے. دھندا پوری طاقت سے چل رہا ہے. صدیق خان ہے, سٹی ناظم جو تھا, ان کے مشینیں بڑے پلانٹ ہیں, چھوٹے بڑے سب مل کے جل کے چل رہے ہیں. بھتہ, رشوت, ملی بھگت, چوری, سکہ کھرا ہو یا کھوٹا, اس سلطنت میں سب چلتا ہے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, اسلام آباد. جی یہ آپ نے راشدہ شعیب کی رپورٹ دیکھی. ڈاکٹر صاحب, سی ڈی اے بھی انوالو ہے اس میں, پنجاب حکومت کا جو مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی انوالو ہے, اس میں آئی ایس کو بھی انوالو ہے, اس میں وابڈا بھی انوالو ہے. اس حمام میں سب ننگے ہیں اور سپریم کورٹ کے احکامات پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. امیر صاحب میں بہت مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں نیشنل پارک بنیادی طور پہ جو ہمارا مارگلا ہلز ہیں, یہ 3 مختلف, اس میں صوبے بھی ایک مختلف ہو جاتا ہے لیکن 2 مختلف ڈسٹرکٹ تو ڈیفینیٹلی ہیں. اس میں ایک اسلام آباد ہے جس میں سب سے زیادہ مارگلا ہلز ہیں اور نیشنل پارک ایریا بھی ہم اسے کہتے ہیں, فارسٹ لینڈ بھی اس کے اندر ہے. اس کے ساتھ دوسرا جو مارگلا ہلز ہیں وہ کچھ ہری پور یعنی ہزارہ کے ایریے میں ہیں, وہ بھی مارگلا ہلز ہی ہیں. اور تیسری مارگلا ہلز کا حصہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ راول پنڈی کے اندر آتا ہے. اسلام آباد کے اندر مارگلا ہلز میں سب سے زیادہ کرشنگ جو ہے وہ شادرہ کے مقام پہ ہو رہی تھی, لیکن اب وہاں پہ میں آپ کو بالکل گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک بھی مشین وہاں پہ کرشنگ کی نہیں لگی ہوئی اور یکسر اس کام کو بند کر دیا گیا ہے جو اسلام آباد کی حدود کے اندر تھا. یہ تو ہم نے آپ کو آج کی کارروائی جی میں عرض کر رہا ہوں یہ جو ایریا ہے یہ اسلام آباد سی ڈی اے کی حدود میں نہیں ہے, یہ سی ڈی اے کی حدود سے باہر یہ اس کا کچھ علاقہ سی ڈی اے میں بھی شامل ہے. میں اگر کچھ علاقے کی آپ نے بات کی ہے تو میں اس کی جانچ پڑتال بالکل کروں گا.
لیکن وہ 10-15% اگر ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 80% سے زائد یا 90% سے زائد پنجاب میں سوریے کے حدود میں نہیں ہے۔ نون کی حکومت ہے نا، تو ان کو بھی تو خیال کرنا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، لیکن مجھے اب یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں جو یہ کرشنگ کے جو قوانین ہیں وہ وہاں پہ کیا ہیں۔ اسلام آباد کے اندر تو جب سے بین لگایا ہے ہم نے، اور اس بات کو 15 سال سے زائد ہو چکے ہیں کہ اس میں شادرہ کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر تھا، بہت خوبصورت ایریا ہے وہ، بالکل کرشنگ مشین وہاں سے شفٹ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، اور اسلام آباد کے جس ایریے میں کرشنگ مشینیں لگی تھی بالکل ختم کر دی گئی۔ اسلام آباد میں کچھ مضافاتی علاقے ہیں، باراکو کا علاقہ، یہاں پہ یہ جو آپ نے بلاسٹنگ دکھائی، اس سے کچھ پہاڑیوں میں جو آئی ایس کو ہے، پتھر نکالا جا رہا تھا، وہ بھی ہم نے بند کر دیا ہے۔ یہ تو اسلام آباد کی ہے نا، بجلی جو محکمہ بجلی دے رہا ہے وہ تو وفاقیہ ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے بجلی کی ضرورت نہیں، اس کے لیے وہاں پہ ہم نے آپ کو دکھایا گرڈ لگی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ، وہاں پہ بجلی کے ذریعے بھی۔ یہ میں بالکل جی غلام سرور خان صاحب، یہ آپ کے حلقے کے بہت قریب ہے یہ جگہ جو ہے۔ بالکل جی، آپ نے بجا فرمایا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی، اسے بائیفرکیٹ کرتی ہے جی ٹی روڈ جہاں نکلسن مانومنٹ ہے، اس کی ویسٹرن سائیڈ پنجاب میں اور پنڈی ڈسٹرکٹ میں، اور اس کی ایسٹرن سائیڈ اسلام آباد اور آئی سی ٹی لمٹس میں۔ اور جو ڈاکٹر صاحب کی انفارمیشن کے لیے بھی اور آپ کی بھی، کہ جو ایسٹرن سائیڈ ہے اس کے نیچے ایک خانپور ڈیم کی واٹر چینل بھی گزرتی ہے جو پانی پنڈی کینٹونمنٹ کو اور اسلام آباد کو مہیا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ریلوے ٹنل جو کہ نارتھ کو ویسٹ کے ساتھ ملاتی ہے۔ بالکل جہاں نیچے 2 ٹنلز ہیں اور ہائی ٹینشن لائنز بھی گزر رہی ہیں، اور بالکل 50 میٹرز کے فاصلے پہ جی ٹی روڈ بھی گزر رہی ہے، اور وہ ایریا آئی سی ٹی کا ہے، اور ریکارڈ میں سٹرکچر ڈیمالش ہو چکا ہے، کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے، کریشر چل رہا ہے، بلاسٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ ساتھ جی ٹی روڈ ہے، نیچے ریلوے ٹنل ہے، نیچے واٹر ٹنل ہے۔ اور اس کی میں نے پرسنلی چیف کمشنر اسلام آباد جو چلے گئے اب نہیں ہے، موجودہ کے پاس نہیں، اسلام آباد کی انتظامیہ کے نوٹس میں بھی دیا کہ بلاسٹنگ ہوتی ہے، پتھر سڑکوں میں آتے ہیں، بلاسٹنگ ہوتی ہے، پتھر ریلوے لائن پہ ہوتے ہیں، کہیں بلاسٹنگ ہوگی، دونوں ٹنلز بیٹھ جائیں گے، اللیگل بلاسٹنگ ہو رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے صرف کریشرز کی بات نہیں ہے، اسلام آباد کے اندر آئی سی ٹی کے اندر ماسٹر پلان کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک فیکٹو سیمنٹ فیکٹری کو بھی اجازت دی گئی، اور وہ لارج سکیل پہ بلاسٹنگ کر رہا ہے اور ایکسکیویشن کر رہا ہے، اور اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں۔ اور کریشرز کے خلاف کم از کم آن ریکارڈ تو ایکشن موجود ہے کہ سٹرکچر ڈیمالش ہو گیا ہے، کنیکشن کاٹ دیا گیا ہے، کوئی مشین چل نہیں رہی، لیکن بتھا ہر کوارٹر پہ آتا ہے، اور تمام کریشرز بھی چل رہے ہیں، تو وائلیشن بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ نے ویسے میر صاحب جو بات یہاں پہ دکھائی ہے جو فلم، اس میں ایک کریشر جو ہے وہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی صدیق خان صاحب کا بھی ہے، جس کا نام آپ نے ابھی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ اچھا، میں خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی کائنڈلی بند کروا دیں۔ وہ پنجاب میں، اگر ہمارے وہ پنجاب میں اور لیزڈ ایریا میں ہے، لانگ ٹرم لیز ہے، لیزڈ ایریا میں ہے، کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ جو انہوں نے کاٹے ہیں ریکارڈ میں شو کیا ہے کہ سٹرکچر ڈیمالش کر دیا۔ اچھا، جو آپ نے خود شکایت کی ہے وہ آپ نے اسلام آباد کے ایریا کی شکایت؟ اسلام آباد، کیونکہ اسلام آباد میں جیسے آپ نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، فیصلے پہ یہ لوگ ہیں، ساری کہانی کا پتہ ہے اندر سے۔ آپ نے خود ویڈیو دکھائی ہے کہ صدیق خان جو ہے وہ، مجھے نہیں پتا کہ صدیق خان صاحب کا چھوٹا بھائی ہے۔ صدیق خان 300 کریشر لگے ہیں جو پنجاب میں ہے، لیزڈ ایریا میں ہے، قانوناً چل رہے ہیں، جو ٹھیک ہے۔ اچھا عمران ظفر، جو بھی غیر قانونی ہے اسے ختم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عمران ظفر لغاری صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی بھی ہے جس کے آپ ممبر ہیں، قومی اسمبلی میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ مارگلا ہلز کو بارود سے اڑایا جا رہا ہے، آپ لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ؟ دیکھیں عامر صاحب، سیدھی سی بات ہے، مجھے آج معلوم ہوا ہے، آپ کے ٹاک شو آنے سے پہلے تھوڑے میں نے معلوم کیا تھا کلائمیٹ چینج کے بارے میں۔ دیکھیں واقعی ماحولیات کے لیے ایسے کلائمیٹ چینج جو آنے والا تھریٹ ہے دنیا کے لیے، خاص طور پہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارا ملک میرے خیال میں 4تھے نمبر پہ چلا گیا ہے ورنریبل کنٹریز میں، تو یہ سب کے لیے خراب ہے۔ لیکن میں دونوں بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، سینئر پارلیمنٹرین ہیں، لیکن اس قصے میں مجھے لگتا ہے دونوں ملے، مقصد ہے کہ دونوں ملے، یہ نہیں کہ یہ دونوں ملے ہوئے، یعنی کہ دونوں پارٹیز کے ساتھ، یعنی کہ گورنمنٹ آف کے پی کے یا پنجاب یا فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو انکریج کر رہی ہے، ڈسکریج نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات، گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب کر رہی ہے، دونوں انکریج کر رہی ہے، ڈسکریج نہیں کر رہی۔ اگر یہ کے پی کے سائڈ پہ بھی ہوتا تو شاید وہاں پہ بھی انکریج ہو رہی ہوتی، ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ شکر ہے یہ ان کے پاس ہے، اگر ہمارے پاس کراچی میں یہ ہو رہا ہوتا نا، ابھی پتہ نہیں کون سے ادارے
اگر ہمارا یہ وزیر ہوتا، ڈاکٹر صاحب وزیر ہوتے، ایسا کوئی ہمارا وزیر ہوتا تو ابھی تک ملک سے ہی باہر ہو چکا ہوتا، اس کے بعد ذرائع کے اوپر اتنی خبریں آ چکی ہوتی، اس کا نام ECL میں ڈل چکا ہوتا. تو دیکھیں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو سارے ملک میں ایک سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ صرف امپلیمنٹ کرے. سپریم کورٹ کے آرڈر کو پنجاب گورنمنٹ نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کو KPK گورنمنٹ نے بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں نظر بظاہر یہ آ رہی ہیں کہ جو بھی مافیا ابھی ادھر کام کری ہے، میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ آف پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ اور KPK گورنمنٹ تینوں اس میں انوالو ہیں. میں اس میں مختصر عرض کر دوں. جی بنیادی طور پہ سب سے پہلے جو میں نے بات کی کہ جب اسلام آباد میں اس کو بین کیا گیا، اس کے بعد اسلام آباد کی حدود میں یہ کرشنگ نہیں ہو رہی. سر یہ ہو رہی ہے اگر کسی جگہ پہ میں کہہ رہا ہوں آج بھی ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے سر، ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، 10% ہے، 15% ہے. خان صاحب نے اس بات کو مانا ہے کہ اکثریت علاقہ اسلام آباد کی حدود سے باہر ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے میرا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے واقف نہیں ہوں کہ کیا پنڈی کے اندر اس کی باقاعدہ لیز جاتی ہے. وزیر داخلہ جو نثار علی خان کی مداخلت پہ کرشنگ مشینیں بند ہوئی تھی، یہ بات مجھے پتا ہے، گو کہ یہ میرا حلقہ نہیں ہے، نہ میرا اس علاقے سے براہ راست کوئی تعلق ہے. لیکن اب وہاں پہ کوئی لیز دے رہی ہے گورنمنٹ یا نہیں دے رہی، کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل لوگوں کی یا سیاستدانوں کی یہ ٹرک نہیں ہے جو یہاں پہ کرش بنا رہے ہیں. یہ وہ مزدور لوگ ہیں یا یہ کانٹریکٹر ہیں، اس کے پیچھے جو بہت بڑے بڑے پاورفل سیمنٹ مافیا ہے. نہیں، سیمنٹ مافیا ضرور ہوں گے لیکن وہ بھی کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ پالیسی دیکھنی پڑے گی کہ کیا گورنمنٹ نے کوئی لیز پہ دی ہے یہ جگہ، کیوں اس طرح کا کام ہو رہا ہے. یہ انوائرمنٹ کی جو تباہ ہو رہی ہے، پہاڑ تباہ ہو رہے ہیں، یہ بات 2014 میں جو پنجاب کے وزیر مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ تھے، انہوں نے اس کو روکنے کا حکم دیا تھا لیکن نہیں روکا ہے. میرے پاس داخلہ کے حکم پہ بھی رک چکی ہے. یہ دوبارہ کیسے شروع ہوئی ہے؟ یہ تو چونکہ اسلام آباد میں نہیں ہے اس لیے میں نے اچھا جی صرف بہرحال یہ صرف یہاں پہ اسلام آباد میں جو ہے نا پہاڑوں کو توڑ کے کھایا نہیں جا رہا. ہم پہاڑ خور قوم بن گئے ہیں، ہم زمین نہیں کھاتے صرف لینڈ مافیا. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سیمنٹ فیکٹری کے NOC کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ آیا سیمنٹ فیکٹری کے لیے بھی ایکسکیویشن ہو رہی ہے، بلاسٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میرے خیال میں وفاق اور پنجاب میں پہاڑوں میں بھی چائنا، آپ چھوٹے کریشز کی بات تو چائنا کٹنگ پہاڑوں میں بھی ہو رہی ہے. یہ چائنا کٹنگ کا مطلب کیا ویسے؟ پتا نہیں سر، باقی مجھے یہ چائنا کو کیوں بدنام کر رہے ہیں جی آپ لوگ سارے؟ ہم کہاں بدنام کریں، میڈیا نے کیا سر. ہم نے چائنا کٹنگ کا لفظ میں نے ابھی کہا کہ یہ لگتا ہے وفاق اور پنجاب کی حکومت میں پہاڑوں میں بھی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے. میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسلام آباد کے پہاڑ جو ہیں ان کو توڑ توڑ کے نہیں بیچا جا رہا. ماحولیات کے لیے خطرہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، پشاور اور خیبر ایجنسی میں بھی ہے. ذرا ایک پشاور سے بھی رپورٹ دیکھ لیجیے. حیات آباد فیز 7 کے قریب خیبر ایجنسی کے علاقے شلوبر اور شاکس میں تقریباً 40 سالوں سے پہاڑوں کو بارودی مواد سے اڑانے کا کام جاری ہے. یہ پہاڑ توڑ کر ریت بنائی جاتی ہے جس کے لیے 25 سے زیادہ کرش مشینز لگائی گئی تھیں. یہ پہاڑ مقامی قبائل کی ملکیت ہیں، لیکن پھر شدت پسندی کی لہر آئی اور تقریباً 8 سال سے یہ کام رکا ہوا ہے. ایک مشین میں 8 9 15 تک لوگ تھے یہاں پر اپنا کام کر رہے تھے. ابھی یہ 8 9 سال سے بند ہے. دا جی ملکیت دا شلوبار قوم دا. یہ پہاڑ شلوبر قوم کی ملکیت ہے. ایک کرش مشین تقریباً 1 لاکھ روپے دن کے کما لیتی ہے. 10 سے 15 مزدور یہاں پہ کام کرتے ہیں. ڈیروں غریبوں نے مزدوری ہوں آپ کے. شلوبر کے قریب پشاور کی جدید بستی حیات آباد بسائی گئی ہے. یہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ آج کل پہاڑوں کو توڑنے کے عمل میں کمی آئی ہے، لیکن ہفتے میں ایک آدھ بار دھماکوں کی آواز سے علاقہ گونج اٹھتا ہے. مقامی افراد کہتے ہیں کہ حکومت ان پہاڑوں کو محفوظ بنائے اور یہاں پر شجر اگا کر ماحول میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. یہاں پہ فیملیز وغیرہ گھر ہمارے تو اچانک سے یہ دھماکے ہوتے ہیں، مائنز وغیرہ یہ لوگ لگا رہے ہیں تو گھر والے جو چھوٹی بہنیں بھائی ہیں سارے ڈر جاتے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. ایسے حکومت کو چاہیے کہ یہاں پہ شجرکاری ہونی چاہیے پہاڑوں میں. یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ آلریڈی نیچرل ہے پہاڑ. پہاڑوں کو توڑنے کا کام کئی سالوں سے جاری ہے. کہیں پر تو کئی میٹر پہاڑ توڑ کر گھر بنا دیے گئے. خیبر ایجنسی میں تقریباً 40 سالوں سے ان پہاڑوں کو توڑا جا رہا ہے. فوجی آپریشن شروع ہوا تو یہ سلسلہ تھم گیا، تاہم آج بھی مقامی افراد اپنے گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے ان پہاڑوں کو توڑ رہے ہیں. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین رضوان شیخ کے ساتھ عادل پرویز، جیو نیوز، خیبر ایجنسی. یہ عادل پرویز کی رپورٹ تھی. اب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، پشاور کے شہری تو اس سے اس لیے ناراض ہیں کہ خیبر ایجنسی بالکل قریب ہے اس کے، لیکن خیبر ایجنسی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں پہ بھی وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ پہاڑوں کو بچائے. جی بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں.
کہ چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, یہ چیزیں جو ہیں یہ نیشنل ایسٹس ہوتے ہیں. یہ اس میں آج ایک حکومت ہے کل دوسری حکومت ہے. میرا خیال ہے کہ جس علاقے میں بھی حکومت ہے, جو اس طرح کے ہمارے ریزروائرز ہیں پہاڑوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں ماحولیات کو بہتری اس میں ہو رہی ہے, ہمارے وہ نیشنل ایسٹس ہیں, تو ان کی ہر صورت میں ہمیں حفاظت کرنی چاہیے, اور جہاں وائلیشنز ہو رہی ہیں وہاں ہمیں سخت کارروائی کرنی چاہیے. اسلام آباد کے حوالے سے میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے سے ہمیشہ وعدہ کر جاتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے جو قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پہ قبضہ ہے اس کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد بتائیں گے کہ قبضہ چھوٹ گیا, ابھی تک قبضہ نہیں چھوٹا. اس کے علاوہ آپ نے خود کہا تھا کہ اسلام آباد میں 50,000 ایکڑ سرکاری زمین پہ قبضہ ہو گیا ہوا ہے, وہ بھی ابھی قبضہ ختم نہیں ہوا. آپ نے کہا تھا کہ E11 میں جو چائنا کٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ ڈبل روڈ بنے گی, وہ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوئی. میں سارے عرض کر دیتا ہوں, ایک ایک کر کے آپ کو عرض کر دوں سارے. ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب ذرا چھوٹا سا جواب دے دیں گے. قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے, وزیر اعظم ہاؤس کی بالکل پچھواڑے میں اس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے, ابھی تک ختم نہیں ہوا وہ قبضہ. یہ سب وہ قبضہ ابھی تک اس لیے ختم نہیں ہوا کہ اس میں کچھ اس وقت گھر بن چکے ہیں, اور ابھی جو ہم تحقیقات کروا رہے ہیں, جو گھر جن کے بنے ہوئے ہیں وہ بڑے سینئر لیڈر ہیں. آپ دیکھیں ہم یہ تحقیقات کروا رہے ہیں. کون ہے؟ اب چونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک سینئر نام ہے, لیکن چونکہ وہ موجود نہیں ہے اس لیے ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ڈٹرمن کر لیں, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زمین ان کی اپنی ہے, اگر ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ وہ زمین ان کی نہیں ہے تو پھر ہم آپ کے سامنے بھی لے کے آئیں گے, میڈیا کے سامنے بھی آ جائے گا. E11 کا وعدہ کیا تھا, اس کا ٹینڈر ہو گیا میر صاحب, اور 50-60 ہزار کنال کی زمین کا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب سے, اس پہ پالیسی ڈائریکشن ہم نے لے لی ہے, اس پہ کام شروع ہے. تو جو وعدہ کرتے ہیں الحمدللہ. یہ میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر 50,000 ایکڑ زمین پر کراچی میں یا حیدرآباد میں قبضہ ہوا ہوتا تو ابھی تک وہاں پہ بہت بڑا آپریشن شروع ہو گیا ہوتا. برا نہ منائیے گا میری بات. میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے 400-500 سال سے ان زمینوں پہ بیٹھے ہیں, اسلام آباد بننے سے پہلے. ٹھیک ہے, کچھ حقوق بھی بقایا ہیں, خان صاحب سیدھے سے معاملات بقایا ہیں, اس لیے ان کو ایک پالیسی کے تحت یہاں سے اٹھانا پڑے گا. ایک آپ کی وساطت سے میں بھی ڈاکٹر صاحب سے وعدہ لینا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں بہت سارے ایسے گرین ایریاز ہیں, رائٹ آف ویز ہیں, پبلک پارکس ہیں جہاں انکروچرز بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف شکلوں پہ بیٹھے ہیں. کم از کم وہ انکروچمنٹس بھی ریموو کرائیں. اور سب سے جو سیریس ایشو ہے کہ G13, G14 اور F11 اس کے مابین F12 اور G12 2 سیکٹر ہیں. نوٹیفیکیشن ہوا, ڈی نوٹیفائی ہو گئے. دونوں جگہ پہ انلیگل کنسٹرکشن وداؤٹ obtaining NOC, کوئی پلاننگ نہیں ہے, مشروم گروتھ ہے. ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہی ہیں جی, یہ سارے کام اگر سندھ میں ہوئے ہوتے تو ابھی تک تو آپ نے طوفان برپا کر دیا ہوتا. یہ تو میں نے آپ کو بلایا تو آپ بتا رہے ہیں, کبھی آپ نے اسمبلی میں تو بات ہی نہیں کی اس پہ. نہیں جی, میں نے اس پہ اسمبلی میں بھی بات کی ہے. ایک دن اسمبلی میں اس ایشو پہ بات میں نے اسپیسیفکلی کی ہے, اور وہاں اسی ایریے میں ایک رہنے والے ہمارے PMLN کے MNA نے کھڑا ہو کے جواب دیا, ریپلائی بھی کیا, گو وہ خود انکروچر تھے. اچھا, ہاں جی. چلیں جی, عمران ظفر لغاری صاحب, یہ ایسا دیکھیں پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ, سوری ٹو سے, جس میں ساری پارٹیاں آتی ہیں کراچی سے لے کے خیبر تک, انہوں نے اب قدرت کا ایک حسین عطیہ ہے, ایک نعمت ہے, پہاڑ جو ہے وہ قدرت کی نعمت ہوتی ہے, اس کو بھی لوٹنا شروع کر دیا, ادھر سے بھی پیسے بنائے جا رہے ہیں. دیکھیے حامد صاحب, آپ کے اس میں کمنٹ پہ بالکل اتفاق کروں گا. اگر یہ ہمارے صوبے سندھ میں ہوا ہوتا اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی, ابھی تو پتہ نہیں کتنے آپریشن ہو چکے ہوتے. نہیں تو پیپلز پارٹی کا ذکر کر دیا نا طارق چودھری, وہ دیکھیں وہ جو جس طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, میں بھی دیکھیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ہمارے سینئر لیڈر ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کا ایک گھر ہے اور وہ آباء و اجداد کافی پرانے, وہ اسلام آباد کے بنیادی اسلام آباد کی وہ فیملی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے اشارہ کیا, وہاں پہ ان کا ایک ہی گھر ہے جو ان کے پاس ڈاکیومنٹس موجود ہے. باقی جو زمین ہے اس کو کیوں نہیں خالی کرا رہے آپ؟ چلو ان کا گھر کتنے 1 ایکڑ پہ بنا ہوگا, آدھے ایکڑ پہ بنا ہوگا نا, باقی زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسری بات دیکھیں, یہ جو چیزیں ہیں نا, میں سیریسلی میں کہہ رہا ہوں, میں ایز اے میرا جو آئینی اور قانونی فرض ہے کلائمیٹ چینج کی, اس میں اپنا اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈیفینیٹلی اس ایشو کو میں ٹیک اپ کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے
پی ٹی آئی کے ایم این اے جو میرے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں موجود ہیں ممبر، وہ میرا ساتھ دیں، تو یہ ایریا ہم خود وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے، اور جو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، یہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے، یہ چلیں گے ہم لوگ، اور میک شیور کریں گے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی کیوں دیکھیں نا، آپ یہ شاید پروگرام کر رہے ہیں حامد صاحب، لیکن پوری میڈیا کا فوکس پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت ہے، دیکھیں پوری میڈیا کا ایک نیشنل نیریٹو بنا ہوا ہے، سوری ٹو سے میں کسی کے خلاف نہیں کر رہا، بات نہیں کر رہا، لیکن وہ صرف لینڈ انکروچ، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں نا، نہیں اللہ کا نہ کر، اللہ کا بہت سے بھاگے ہوئے، کون سے بھاگے ہوئے سر؟ میں اب نام نہیں لینا چاہتا، نہیں کون سے بھاگے ہوئے، ایبسکونڈر ہیں، نہیں دیکھیں وہ وانٹڈ ہے یا نہیں ہے، وہ جب واپس آئیں گے یہاں پہ کیس فیس کریں گے تب پتہ چلے گا وہ وانٹڈ ہے یا نہیں ہے، بغیر بتائے آپ ای سی ایل میں نام ڈال دیتے ہو، بغیر بتائے آپ ای سی ایل میں نام ڈال دیتے ہو، وفاقی حکومت ڈال دیتی ہے، بھائی پوچھتے ہیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اتنے اربوں کا کیس کا ابھی الزام ہے، ثابت بھی نہیں ہوا، تو ای سی ایل میں نام کیسے آ گیا کسی بھی ہمارے لیڈر کا؟ جو وفاقی حکومت کے پاس جو بھی پیپر آتا ہے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اس کو ایک دم سے کہتے ہیں اس کو بھی ای سی ایل میں ڈال دو، اس کو بھی ای سی ایل میں ڈال دو، اس کو بھی ای سی ایل میں ڈال دو، تو یہ اسی لیے تو میں یہ اپنے دونوں بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ دونوں ملے گزارش یہ ہے جو پچھلا دور پاکستان پیپلز پارٹی کا گزرا ہے بڑا اس میں وفاقی حکومت کا، صوبائی حکومت کا، میڈیا کے الزام کس کو دے رہے ہیں؟ 5 سال میں جو کچھ لوگوں نے کیا ہے قوم کے ساتھ، قومی خزانے کے ساتھ، قومی اداروں کے ساتھ، اگر کسی ذاتی دوست کو نوازنا ہے تو آپ اس کے اپنے ذاتی وسائل سے نوازیں نا، پاکستان کے قومی ادارے آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں، کسی کو سی ڈی اے دے رہے ہیں، کسی کو او جی ڈی سی ایل دے رہے ہیں، کسی کو کوئی نیشنل ہائی وے دے رہے ہیں، کسی کو کیا دے رہے ہیں، جو لوگ آپ کو نوازتے رہے ہیں، کس کو دیا ہوا ہے؟ آپ چلا رہے ہو ڈاکٹر صاحب، صحیح بتاؤ ایمانداری سے، کیوں نہیں چلا رہے؟ آپ کی کتنی ریٹسٹ ابھی میئر کیسے بنایا ہے؟ میئر کیسے بنایا اسلام آباد میں؟ پی آئی اے کون چلا رہا ہے؟ میئر شیخ انصر صاحب جو ہیں ان کا اسلام آباد کے ساتھ تعلق ہے، وہ ان کے دوست ہیں، اسلام آباد کے ساتھ تعلق ہے، 25 سال سے تو اسلام آباد رہ رہا ہے، نہیں تو ان کا مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے کارکن ہیں، منشا کیا چلا رہا ہے؟ بار نام سنا ہے ان کا، اور دوسری بات یہ ہے، میاں منشا کیا چلا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کے پاس کون سے اتنے جو ہے وہ اس طرح کے پلاننگ اور پلاٹ دینے اور نیلام کرنے کو اختیار نہیں ہے میونسپل سروسز کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب سب باتوں کی ایک بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی نے جو بویا وہ کاٹ بھی تو رہی ہے نا، بھائی ہم نے تو کیا نا، یہ تو وعدے کر کے آئے تھے نا، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مارگلا ہلز میں جو کچھ ہو رہا ہے، بھلے میڈیا میں اس کی خبریں نہیں آ رہی لیکن لوگوں کو سب پتا ہے، تو آپ ان کے نقشے قدم پہ نہ چلیں، پہاڑوں کو کاٹ کے نہ پورے پاکستان کو اسی طریقے سے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس طرح کوئی بھی جماعت اگر یہ والا کام کرے گی جو انہوں نے کیا ہے، یہ بھی اسی طرح جو کچھ آج ہو رہے ہیں کل یہ بھی کاٹیں گے، ان کی باری بھی آنے والی ہے، چلیں اللہ کرے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے نیکی کی اور ایمانداری کی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور چلتے چلتے میں ارباب اختیار اور وہ لوگ جو مارگلا ہلز کو اور خیبر ایجنسی کے پہاڑوں کو اور پاکستان میں بہت سے مقامات اور بہت سے پہاڑوں کو بارود سے توڑ کر سپریم کورٹ کے احکامات کی مسلسل خلاف ورزی کر کے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپے کما رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے بھائی یہ جو پہاڑ ہوتا ہے یہ قدرت کا عطیہ ہے، قدرت کی نعمت ہے، آپ اس پہاڑ کو بھی توڑ کے بیچ کے اپنا پیٹ تو بھر رہے ہیں، لیکن آپ ماحول کو تباہ کر دیں گے، آپ موسم کو تبدیل کر دیں گے، سب کچھ بدل جائے گا، اور الٹیمیٹلی صرف آپ اور آپ کی فیملی نہیں بلکہ یہ پاکستان اور یہ خطہ جو ہے یہ آپ کی ہوس اور آپ کی لالچ کی وجہ سے سفر کرے گا۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔